کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ دیکھو یہاں ایک بات سمجھنے کی اس سوال میں، سوال یہ ہے کیا مسافر روانگی سے پہلے کھا پی سکتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر کب شروع ہوتا ہے، آدمی مسافر کب ہوتا ہے؟ آدمی مسافر جس وقت گھر سے نکلتا ہے، اور جیسے ہی اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ جیسے ہی اپنی آبادی سے دور ہوتا ہے وہ سفر کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، مدینہ سے آپ نکلے اور آئے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کتنے دوری پر ہے؟ 3 فرسخ، تقریباً 9-10 یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 13 کلومیٹر، اتنی دوری پر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر کے نماز قصر پڑھی۔ تو چونکہ آپ گھر سے سفر کے ارادے سے، کہاں سفر تھا آپ کا؟ مکہ جا رہے تھے آپ، تو آپ ابھی اپنی آبادی میں ہیں، ہاں، اور آپ نے اس وقت جا کر کے آپ نے قصر کری۔ اسی لیے اگر آپ گھر سے نکلے آپ اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ سفر میں ہو گئے، بھلے ہی آپ نے بستی سے دور گئے اور نماز کا وقت ہو گیا وہاں پر، تو آپ وہاں پر نماز قصر میں پڑھیں گے۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ تو نماز کا ہے کہ جس میں کچھ وقفہ بھی رہتا ہے، چلو ابھی ظہر میں اتنا وقفہ باقی ہے، عصر میں اتنا باقی ہے، لیکن آپ کا سفر جو ہے ابھی شروع ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے درمیان میں جو سفر میں آپ چلے گئے تو ممکن ہے وہاں کچھ کھانے پینے کے نہ ملے آپ کو، تو آپ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے، ظاہر سی بات کھائے گا کون؟ جو روزہ رکھے گا، جو نہیں رکھے گا، جس کے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، کہ چونکہ سفر میں جا رہا ہے وہ، تو روزہ رکھنے کا ارادہ اس کا نہیں ہے، تو فجر کی نماز کے بعد اگر وہ کھا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل کھلے، ایک ایسا مسلمان ہے کہ ہوٹل کھولے رکھے، ارے اللہ کے بندے، اس کے ہوٹل میں ہو سکتا ہے مسافر لوگ آئیں بیچارے کھانا کھا لیں، ہاں، تو آپ کسی کو مطعون قرار مت دو ایسے ہی، ہاں، ہو سکتا ہے بیچارے اگر سب ہوٹل بند ہو جائیں رمضان میں اور مسافر آئیں، کوئی امریکہ سے آئے، کوئی برطانیہ سے آئے، کوئی کہیں سے آئے گئے، اور آپ کو شہر بمبئی کے اندر کھانا نہیں پائے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ مر جائے گا۔ تو آپ یہ نہیں کہیں کہ بھئی ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے، ہاں وہ گناہ کا کام کر رہا، نہیں، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ ایسے مسافروں کے کھانے کا انتظام وہاں پر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گھر سے نکل رہا ہے اور سفر پر جا رہا ہے اور اس کا ارادہ سفر میں روزہ رکھنے کا نہیں ہے، تو میرے گھر سے کھا کر کے وہ نکلے گا۔ کہتے ہیں حضرت محمد بن کعب کہ اتیت انس بن مالک فی رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنه فقال سنه ثم ركب۔ انس بن مالک کے پاس ماہ رمضان میں آیا، کون کہتے ہیں؟ محمد بن کعب کہتے ہیں، میں آیا، کہہ رہے ہیں وہ سفر میں جا رہے تھے، کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے خادم، ان کی سواری بھی تیار تھی اور انہوں نے سفر کے کپڑے بھی پہن لیا تھا، کھانا بھی منگوا لیا تھا اور کھایا، گھر میں جانے سے پہلے کھایا۔ میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ سنت مانا کہ سفر میں جو جائے اور اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو کیا یہ طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا سنتن، کہا جی ہاں، کہا ہاں یہ سنت ہے، اور پھر وہ سفر کے لیے سوار ہو کر کے چلے گئے۔ تو مسئلہ واضح ہوا کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے، ہاں، اور وہ آدمی اگر فجر کی نماز کے بعد اگر وہ کھانا کھاتا، سحری میں اگر کھایا تو ظاہر فجر کے بعد کیا کھائے گا؟ نہیں، تو وہ آدمی جو ہے سفر پر کھا کر کے نکل سکتا ہے۔